جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی بار طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر روز کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رشتے انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ رشتہ ہو ماں باپ کا، بہن بھائی کا، دوست کا، شوہر کا، بیوی کا، ہر ایک رشتے کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور ان رشتوں کو نبھانے کے لیے خلوص شرط ہے، مگر ہر کوئی مخلص بھی نہیں ہوتا۔ یہی رشتے آزمائشیں بھی بن جاتے ہیں اور ہمیں مسلسل ایک آزمائش میں مبتلا رکھتے ہیں۔ میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئی تھی۔ ان رشتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کون دوست تھا، کون مخلص اور کون منافق، ان رشتوں کی حقیقت نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمٹ چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ کامران کچھ تو کہے، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں مہکا بہکا پایا تھا۔ میں آخرکار بول پڑی تھی، کیا بات ہے کامران، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کامران کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو معروف، 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ پھر تمہاری تصویر دیکھی تو میں اسی لمحے پگھل گیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ کامران میری تعریف میں قصیدے ہی پڑھنے لگ گیا تھا۔ وہ میری جان میں جان آئی تھی۔ میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، معروف، میں نے امی سے کہا ہے کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو میرے بیٹے کا اب گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور بٹ بیاہ کرتے ہیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ نہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ معروف، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ یہ رفاقت یہیں تک تھی۔ کامران کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، کامران اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ کامران نے بڑے افسوس سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ 25 لاکھ؟ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئیں؟ کیا ہی ہو گیا ہے؟ کامران، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کامران بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ جس طرح تم میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو میں تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے کامران کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں نے بولا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میرے ابو میری شادی کے لیے جس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ معروف، شادی عمر بھر کا بندھن ہوتی ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہوں؟ آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ میں پاؤں پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ کامران بولا، پیاری معروف، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت
مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کامران نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں اور میں رونے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھیں آنسو سے بہنے لگی تو کامران بولا، بس بس، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں۔ یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ میں سے ایک کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آ جاؤں۔ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا مگر کامران نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ کیا اس دن کے لیے اتنا انتظار کیا تھا؟ کیا میں طلاق یافتہ ہونے کے لیے دلہن کی سیج پر بیٹھی تھی اور میرے بابا وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ میرے ذہن میں کتنے ہی سوالات تھے جن کا جواب میرے بابا کے پاس ہی تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا، گویا جانتے تھے کہ کامران مجھے اس وقت یہاں لے کر آئے گا۔ ابو کی طرف دیکھ کر کامران بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے کامران کو نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ کامران واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ میں نے تو سنا تھا باپ بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، خود کو بیچ ڈالتے ہیں، یہاں تو آپ نے میرا ہی سودا کر دیا۔ آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کی لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں، اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں، میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے جبکہ ابو بولے، معروف کہ تمہارا نکاح کامران کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ کامران اور اس کے گھر والے فراڈ ہیں۔ کامران تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادیاں کر چکا ہے اور ان سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے اور امیر لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو آگے بیچ دیتا ہے، محبت کا ڈھونگ رچا کر معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ کامران واقعی ہی میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، امی میں سہیلیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے یہ بات۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے وہ آ گئے تھے تو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا۔ اوہ، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ وہ کہنے لگی، ماہرخ تم دل چھوٹا مت کرو،
دو، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل افسردہ مت کرو۔ جب تک مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی، لیکن سکون تو برباد ہو گیا تھا۔ اٹھ کر ابو کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ ابو کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو کسی قسم کی آوازیں سنائی دیں، کس طرح کی کوئی قانونی کارروائی کے متعلق، مگر کیا تھا سب سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ سوچا کہ وہ کسی دفتری کام میں مصروف ہوں گے، میرے دکھ کا احساس تک نہیں ہے۔ اب میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور کامران کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آتی تھی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، معروف تم باہر نکلا کرو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں کان سے سن کر کان سے نکال دیتی، مگر ابو مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی بولی، میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، معروف تم کامران کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی ہو، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ کامران نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو قصوروار تھا اور نہ ہی کسی اور کا قصور تھا، بلکہ اصل قصور تو کامران کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے کامران کے خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھے کہ ابو مجھے نئی شروعات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور ساجد کی ملاقات کروا دی۔ ساجد ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں ساجد کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں ساجد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن کیا تھا۔ اسی محض 2 ہفتے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب میری اور ساجد کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں ساجد کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، معروف میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ ساجد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعال میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی کمرے کا کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ساجد نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اتنے میں گویا کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری ساس دروازے پر کھڑی میرے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی اور جلدی ہی وہ کام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ لگی کہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت آ کر ساجد دروازہ بند کر کے آیا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، معروف میری بات سنو۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، معروف تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔
میں غصے میں بولی کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ساجد کہنے لگا، معروف، میں نے 2 سال قبل کمپنی میں جاب انٹرنیشنل کیا تھا، مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا، اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجب سی دی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے مجھے کیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کہ ساجد تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے کچھ 20 لاکھ روپے تک مل جائے تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، میری ماں کو مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا خواب۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، میرے گال سرخ ہو گئے تھے، میں دھاڑ کر بولی نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ ساجد مسکرا کر بولا یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب ہی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، میں کچھ کہے بنا ہی ساجد کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسے کی خاطر طلاق دے سکتا تھا وہ تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر ساجد کی ماں کھڑی تھی، میں نے انہیں بری نظروں سے دیکھا، میری آنکھوں میں غصہ اور غم ایک ساتھ تھے۔ وہ بولی میرے بیٹے کا برسوں پرانا خواب سچ ہو جائے گا، ایک ماں کے لیے اور کیا ضروری اور اہم ہو سکتا ہے۔ گھر کی دہلیز پر پہنچ کر ساجد نے ہی بیل بجائی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے آ گئی میری بیٹی۔ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ ابو باہر نکل کر ساجد سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی، میں بولی امی ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی، وہ کہنے لگے میں نے تمہیں بچانے کے لیے ہی یہ سب کیا ہے۔ ساجد ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا، تم نازوں میں پلی ہو، اس کے پاس تو ڈھنگ کی جاب تک نہیں تھی، میری منتیں کر رہا تھا کہ پیسے دو، میں کیا کرتا، تمہارا اس کے ساتھ طارق نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں غصے سے بولی کہ ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے مد قابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز، آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، ایک فیل انسان ہے۔ اب میری دھاڑ سے امی دہل رہی تھی، امی کہنے لگی بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی مجھے دودھ دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھا تھا، میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کتنے دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی ابو بتائیں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا، آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا، بولی اور یہ آخری بار تھا، اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے ہی علم کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وحی اتر جاتی تھی کہ اب تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا لو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے
ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی نہیں ابو اب بس ہو گئی ہے، میں اب آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دوں گی۔ ابو بولے بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ میں بولی اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے میں جب تمہیں اداس اور غم زدہ دیکھتا ہوں میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ 100 کروڑوں میں میری بیٹی ہے، مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی ابو آپ مجھے ایسے مت کہیں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اسی لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر امارت تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزر گئی تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے ہیں تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ بھلا اس موقع پر کون سی ماں ہلدی کا دودھ پوچھتی ہے، وہ بھی اتنے آرام سے۔ 1 مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاو ہو گیا۔ کہنے لگے میری پیاری بیٹی کہاں ہے، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی کہ میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں ہے، میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حسرت سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں یہ اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی تھا، اس لیے بولی جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے ور تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لینا، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا ہے۔ خیر مقررہ دن میں میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی، اسٹیج چھوتے ہی شوہر کا سایہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا ماں رخ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ صائم نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کے انتظار کر رہی تھی۔ اور کہنے لگا وہ معروف ہمارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دے دیں گے۔ میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا، یہ بات میری غیرت کی خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر ڈٹے رہیں، جن کو پیسوں کا لالچ توڑ نہ سکے۔ میں سائیں کو آزمانے کی خاطر بولی سائیں میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں، میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے، آپ کیوں اتنی اچھی ہاتھ سے کما رہے ہیں؟ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، پیسوں سے میری ڈیل کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ہاتھ سے کما رہے ہیں؟ مسکرا کر بولا زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، میری اولین ترجیح میری بیوی ہے نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی سائیں میں ایک بات کہوں؟ اس نے سر اسباب میں سر ہلا دیا تو میں بولی میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔
پھر سب پتہ چل جائے گا۔ سائم نے میری بات مان لی اور میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو سائم سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے بھی ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے گرد برداشت نہیں کر سکتی تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا، انہیں نرس کی کہی بات منوان وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر سائم کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا وکیل صاحب میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، پھر بولی طلاق دے نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے معروف کے والد نے کہنے کو کہا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کہا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا مسٹر فاروق، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی مگر ان کی وصیت میں شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر مستقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا وہ تو میرا سگا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ سائم کہنے لگا میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ پڑھائی کی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے میں چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ سائم نے ہی مجھے سہارا دیا تھا، میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کیس کے سلسلے میں پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی ان کی حسرت بدلنے والی نہیں تھی، اور اب میں اور سائم ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ اور رشتے بہت بری آزمائش ہیں، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتی ہیں۔